بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 61 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے نبوی دور کی خصوصیات۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 60 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فقہ اسلامی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور کی چند خصوصیات پر بات کی تھی۔ وہ چند خصوصیات یہ ہیں کہ اس زمانے میں سیاسی اور اجتماعی مسائل کی بھرمار تھی، بہت سے سیاسی مسائل ابھر پڑے تھے اور اجتماعی مسائل بہت زیادہ کثرت سے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ فتوحات کی کثرت رہی تھی۔ اسی طریقے سے دوسری خصوصیت یہ تھی کہ پہلے دور کے مجموعہ کی وسعت کی طلب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک صحابہ کے پاس جو مجموعہ احادیث تھا یا جو بھی علمی سرمایہ تھا، اس میں وسعت کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، اس میں وسعت کا تقاضا پایا جا رہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے وسیع کیا جائے تاکہ موجودہ حالات کا حل نکالا جا سکے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں موجودہ حالات کا حل نہیں تھا، بلکہ وہ تو اصولی اور دستوری کتاب ہے۔ حدیث میں بھی اصول اور قوانین اور دستور بتایا گیا ہے، تو جزیات بہت زیادہ آ رہی تھی جدید دور کی، تو ان کا حل چاہیے تھا، تو اس حل کے لیے وسعت کی ڈیمانڈ تھی۔ ایسے ہی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ فقہ کا جو ماخذ تھا، اجماع جسے کہا جاتا ہے، اس کا اضافہ کیا گیا۔ ایسے ہی فقہ کا ایک اور ماخذ رائے یعنی کہ قیاس کا اضافہ کیا گیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف دو ہی فقہ ماخذ تھے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی تشریحات۔ یہ اجماع اور قیاس کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ ایسے ہی ایک خصوصیت صحابہ کرام کے دور کی یہ رہی کہ صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کے درمیان میں فقہی مسائل میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، اور پھر ایسے ہی ہم نے اختلاف کے اسباب پر بھی بات کی تھی کہ قرآن کے جو مشترک الفاظ ہیں ان کی وجہ سے اختلاف واقع ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ساری احادیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، اس نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا اور بتا دیا، لیکن دوسرے صحابی کے پاس وہ حدیث موجود نہیں، تو اس نے اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں مسئلے کا استنباط کیا اور حکم صادر فرمایا، جس کی وجہ سے اختلاف واقع ہو گیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے دور کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس وقت فقہ جو تھی یہ واقعاتی اور عملی تھا، یعنی فقہ واقعاتی اور عملی، فرضی اور نظریاتی نہیں تھا۔ واقعاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آتا تھا اس کے مطابق احکام کا استنباط کیا جاتا تھا، لیکن فرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا خارج میں وجود نہ بھی ہو تب بھی مسئلے کا استنباط کر لیا جائے، تو فرضی نہیں تھا بلکہ واقعاتی اور عملی رہا تھا، فرضی بعد میں بنا تھا۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئی تھی، 3 فرقے بن گئے تھے، ایک جمہور مسلمانوں کا تھا، اور دوسرا شیعہ حضرات کا تھا، اور تیسرا خوارج لوگوں کا تھا، جو حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اور شیعہ جو تھے وہ حضرت علی اور اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 فرقے بن گئے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فقہ اسلامی کے نبوی دور کی خصوصیات۔ اس زمانے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں سارے امور، جتنے بھی امور تھے، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتے تھے۔ ایسے ہی دوسری خصوصیت اس زمانے کی یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلامی مقاصد کو آگے بڑھانا مقصود تھا۔ ایسی تیسری خصوصیت اس زمانے کی یہ ہے کہ جو تعلیمات موجود تھیں وہ اصولی اور دستوری تھیں، یعنی صرف ٹو دی پوائنٹ بات موجود تھی، اصولی اور دستوری موجود تھی، تفصیلی موجود نہیں تھی۔ ایسے ہی اس زمانے میں فقہ کے صرف 2 ماخذ موجود تھے، آگے چل کر اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کام تھے، اور ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خاص کام تھے، ان پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں فقہ سے متعلق جتنے بھی امور تھے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے وابستہ ہوتے تھے۔
جیسے قانون سازی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا تھا۔ کوئی بھی قانون بنانا ہوتا تھا اور اسے نافذ کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کوئی بھی فتویٰ دینا تھا، کوئی بھی صحابی کوئی سوال پوچھ لیتا یا کسی بھی معاملے میں کوئی فتویٰ دینا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام از خود کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی فیصلے سازی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے کہ جب کوئی بھی دو قومیں، دو افراد یا دو قبیلے کوئی بھی فیصلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، کوئی بھی ان کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے یا کسی بھی معاملے پہ فیصلہ کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود بنفس نفیس ان کے درمیان میں فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی شرائط خود طے کرتے تھے۔ یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ تزکیہ نفس کا کام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے واس سے تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ تو یعنی جتنے بھی فقہی امور تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام سارے کے سارے سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا مقصود ہوتا تھا صرف، تو اس وقت فقہ کی باقاعدہ کوئی ترتیب اور کوئی تدوین نہیں کی گئی تھی، اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ زندگی بالکل ہی محدود تھی، اس لیے اس کی ترتیب اور تدوین کی ضرورت نہ تھی۔ یہ دور تو صرف وہ دور تھا کہ جس میں اسلامی مقاصد کو آگے بڑھانا مقصود تھا، اسی وجہ سے ساری توجہ جہاد اور عمل پر مرکوز ہوتی تھی، ادھر ادھر کی طرف صحابہ کرام کی سوچ نہیں جاتی تھی، اور دیگر مسائل کی طرف انہیں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ ایک سوالے اور سادہ سی اجتماعی زندگی تھی جو ہلکے پھلکے مسائل اور مسالے کے ساتھ چل رہی تھی۔ بس انہی مسائل کے ساتھ جو ہلکی پھلکی اور سادہ سی زندگی کے ہو سکتے ہیں، انہی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ محدود تھیں۔ اب ہم تیسری خصوصیت پر بات کرتے ہیں جو کہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھیں، وہ اصولی اور دستوری قسم کی تھیں، اگرچہ محدود تھیں لیکن وہ دستوری قسم کی تھیں، ان پر قانون کی پوری عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ان اصولی اور دستوری رنگ کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ان پر قانون کی پوری عمارت تیار کی جا سکتی ہے۔ بہت سی جزیات کی تشریحات ایسی تھیں جو بڑی حد تک حالت اور اس زمانہ کے تقاضا پر پوری اترتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو کوئی نیا قانون نافذ کر دیتے تھے جو شریعت کی طرف سے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا تھا، لیکن بہت سے قوانین ایسے بھی تھے جو اس وقت اس زمانے کے مطابق تھے اور چل رہے تھے، مروج تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین میں معمولی ترمیم اور معمولی اصلاح کے بعد انہی قوانین کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہر لحاظ سے نئے قوانین نافذ کیے گئے، نہیں بلکہ دونوں کام کیے گئے، نئے قوانین بھی نافذ کیے گئے اور پرانے قوانین میں معمولی رد و بدل کے بعد انہیں بھی قبول کر لیا تھا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کی خصوصیت رہی کہ آپ کے زمانے میں فقہ کے صرف دو ماخذ تھے، جن میں سے پہلا قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید میں جہاں پر اصول اور دستور بیان کیے گئے تھے، وہیں پر مصلیتیں اور مسائل اور جزیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایسے مسائل، ایسی جزیات اور ایسے قوانین کو بیان کیا گیا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوتا تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، جیسے کسی کو ضرورت پڑتی، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس کے حل کے لیے قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی حکم نازل ہو جاتا، تو یہ ضرورت کے پیش نظر احکام کا نزول ہوتا رہا۔ ایسے ہی بعض دفعہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے بھی احکامات دیے جاتے تاکہ خطرہ آنے سے پہلے ہی اس کی کوئی تدبیر نکال لی جائے، اور ایسے ہی بعض دفعہ کوئی صحابی سوال کرتا تو اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا اور احکام کا نزول ہوتا رہا۔ ایسے ہی دوسرا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعات تھیں، تو تشریعات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی رنگ غالب تھا جو کہ قرآن مجید میں رنگ تھا۔ تو ضرورت پڑنے پر
جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات سے، اپنے ارشادات کی روشنی میں ان غلط فہمیوں کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی کوئی آیت جو نازل ہوئی ہوتی تھی اس کی تشریح فرما دیتے اور اس کے موقع محل کی تعیین کر دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتنا جامع ہوتا تھا کہ وہ ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا تھا۔ بہت کم قولی تشریحات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی، ورنہ ساری ضرورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تشریح فرمایا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر قرآن سے احکام کا استنباط بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ اجتہاد فرما لیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کیا کام تھے۔ تو پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب اللہ کی تعلیم تھا، اور دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب اللہ کی تشریح کرنا تھا، جس میں مختلف انداز سے حکمت کی تعلیم شامل تھی، اور تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس تھا۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نپت اللہ طریقہ مقرر نہ کر رکھا تھا، بلکہ نفسیات اور مزاج کی مناسبت سے ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اسلامی معاشرتی زندگی کے تقاضے ہی اس قدر مؤثر تھے کہ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل پیرا ہونے سے زندگی کا سانچہ یکسر بدل جایا کرتا تھا۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام کہ مجموعی حیثیت سے ایک ایسی جماعت تیار کرنا تھا جو نبوت کے فرائض، نبوت ہی کے نقش قدم کے مطابق سر انجام دے سکے۔ ایسی جماعت کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا اور مقصد تھا۔ ایسے ہی پانچواں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جماعت کی عملی زندگی کی ایسی ترتیب بنائی جائے جو ہر موڑ اور ہر موقف سے گزر کر اسلامی کاز کو برابر آگے بڑھاتی رہے۔ ایسی جماعت کی تیاری اور ان کی عملی زندگی کی ایسی تربیت کرنا مقصود تھا کہ جو ہر موڑ پر اسلام کے مطابق ہو۔ ایسے ہی زمانہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ پہلا کام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی یعنی کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سارے کے سارے صحابہ کے کام تھے۔ دوسرا کام صحابہ کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی تشریحات سے استفادہ کر کے ان کو اپنی زندگی کے اندر جذب کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا۔ ایسے ہی تیسرا کام صحابہ کرام کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی ہدایتیں تزکیہ نفس اور اصلاح وغیرہ سے متعلق ہوتی تھیں، ان سب کے اوپر عمل کرنا اور ان سب کے سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ان کا ایک کام ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک کام صحابہ کرام کا یہ ہوا کرتا تھا کہ جانی اور مالی ہر بڑی سے بڑی قربانی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور اسلام کو آگے بڑھاتے رہنا، یہ سب سے بڑا صحابہ کرام کا اس وقت کام تھا۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے فقہ اسلامی کے نبوی دور کی چند خصوصیات پر بات کی ہے، جن میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جملہ امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک تھے۔ جتنے بھی سوالات، جتنے بھی احکامات پوچھے جاتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھے جاتے تھے۔ ایسے ہی اسلامی مقاصد کو آگے بڑھانا بھی اس زمانے کی ایک خصوصیت رہی۔ جو تعلیمات اس زمانے میں موجود تھیں وہ تعلیمات اصولی اور دستوری رنگ کی تھیں، تشریحات بہت کم تھیں۔ ایسے ہی زمانے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فقہ کے صرف دو ماخذ تھے، یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات۔ ایسے ہی اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کچھ خاص کام تھے جو آپ سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 62 میں ہم فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔